کچھ لوگ تلوار سے تاریخ بناتے ہیں اور کچھ سوچ سے۔ بالکل۔ طارق ابن زیاد کا نام تو سب جانتے ہیں، لیکن ایک اور نام ہے، ایک ایسا نام جو اس عظیم کہانی کے شاید پس پردہ رہا، ایک ایسا شخص جس نے تلوار اٹھائے بغیر ہی تاریخ کا رخ موڑ دیا، موسیٰ ابن نصیر، وہ کردار جس نے الاندلس کی فتح کو ممکن بنایا۔ جی، وزڈم ویوز چینل میں خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ یہ ہماری سیریز الاندلس مسلم اسپین کا عروج و زوال کی اگلی کڑی ہے، اور آج ہم ایک بہت ہی اہم لیکن شاید کم ذکر کی جانے والی شخصیت پر بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم الاندلس کے اس آپ کہہ لیں گمنام مگر کلیدی معمار موسیٰ ابن نصیر پر ایک گہری گفتگو کریں گے۔ وہ شخص جن کی منصوبہ بندی طارق ابن زیاد کی کامیابیوں کی بنیاد بنی۔ بالکل۔ تو اکثر سوال اٹھتا ہے کہ طارق ابن زیاد اگر میدان کے ہیرو تھے تو ان کے پیچھے کون تھا؟ وہ کون سی سوچ تھی؟ صحیح، یہ تھے موسیٰ ابن نصیر، 640 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ دیکھیں، یہ صرف ایک فوجی کمانڈر نہیں تھے، بلکہ ان میں انتظامی صلاحیت، گہری حکمت عملی اور سیاسی سمجھ بوجھ کمال کی تھی۔ اچھا۔ اسی لیے اموی خلیفہ الولید، یعنی دمشق میں جو اس وقت اسلامی سلطنت کے حکمران تھے، انہوں نے انہیں شمالی افریقہ کا گورنر مقرر کیا۔ اور شمالی افریقہ وہ تو ایک مشکل علاقہ سمجھا جاتا تھا اس وقت، وہاں ان کا طرز حکومت کیسا رہا؟ کیا وہ بس طاقت کے زور پر حکومت کر رہے تھے؟ نہیں، یہی تو ان کی خاصیت تھی۔ انہوں نے وہاں صرف تلوار نہیں چلائی، بلکہ انصاف اور مقامی لوگوں کے ساتھ معاملات فہمی سے کام لیا۔ یعنی مفاہمت؟ جی، مفاہمت اور انتظامیہ۔ شمالی افریقہ کو مستحکم کیا، مقامی بربر قبائل جو وہاں کے اصل باشندے تھے ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے، اور جہاں پہلے ایک طرح کی بے چینی تھی وہاں امن قائم کیا۔ تو یہ الاندلس کی فتح کی تیاری تھی ایک طرح سے؟ بالکل کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اعتماد اور استحکام سے دل جیتے، خوف سے نہیں۔ یہ ایک بنیاد تھی۔ تو پھر جب اسپین یعنی آئیبیریا کو فتح کرنے کا مرحلہ آیا، موسیٰ نے خود جانے کے بجائے طارق ابن زیاد کا انتخاب کیا۔ یہ فیصلہ، یہ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کیا یہ صرف ایک فوجی کمانڈر کا انتخاب تھا؟ نہیں، یہ محض ایک فوجی انتخاب سے کہیں بڑھ کر تھا۔ یہاں موسیٰ کی آپ کہیں قائدانہ حکمت عملی نظر آتی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ کامیابی صرف اپنی طاقت سے نہیں ملتی، بلکہ صحیح فرد کو ذمہ داری سونپنا اصل کمال ہے۔ اچھا۔ انہوں نے طارق کو نسبتاً ایک چھوٹی فوج دی، تقریباً 7,000 سپاہی۔ ہاں، 7,000 تو زیادہ نہیں لگتے؟ نہیں لگتے نا، لیکن اس کے ساتھ دیا کیا؟ نقشے، خفیہ معلومات، مقامی لوگوں سے رابطے کے ذرائع، اور سب سے بڑھ کر اپنا مکمل اعتماد۔ یعنی پوری تیاری کے ساتھ بھیجا؟ جی، یہ صرف فوج بھیجنا نہیں تھا، یہ ایک مکمل منصوبہ تھا، اور ایک طرح سے یہ مقامی بربر قیادت کو بااختیار بنانے کا قدم بھی تھا، جو سیاسی طور پر بہت اہم تھا۔ شہروں کی فتح، اس کے بعد موسیٰ خود اسپین پہنچے، ان کا وہاں کیا کردار رہا پھر؟ طارق کی کامیابیوں کے بعد موسیٰ مزید افواج کے ساتھ اسپین آئے۔ انہوں نے طارق کے شروع کردہ کام کو آگے بڑھایا۔ قرطبہ یعنی کورڈوبا، اشبیلیا یعنی سیویل، اور مریدا یعنی میریڈا جیسے اہم شہروں کو فتح کر کے حکومت کو مستحکم کیا۔ تو وہ ایک طرح سے منتظم کے طور پر آئے؟ ایک فاتح سے زیادہ ایک منتظم اور ریاست کو بنیاد فراہم کرنے والے رہنما کے طور پر سامنے آئے۔ انہوں نے فتوحات کو منظم کیا۔ لیکن کچھ تاریخی حوالوں میں ان دونوں کے درمیان کسی قسم کی کشیدگی کا بھی ذکر ملتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی، کچھ ذرائع اس طرف اشارہ کرتے ہیں، حتمی طور پر کہنا مشکل ہے۔ شاید موسیٰ کو لگا کہ طارق نے کچھ فتوحات میں ان کی براہ راست اجازت کا انتظار نہیں کیا۔ اچھا۔ یا شاید، دیکھیں، کامیابی کبھی کبھی غلط فہمیاں بھی پیدا کر دیتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک استاد کو اپنے شاگرد کی اتنی تیزی سے بڑھتی ہوئی شہرت ایک لمحے کے لیے شاید کھٹکی ہو۔ انسانی نفسیات؟ جی، انسانی نفسیات کا حصہ ہو سکتا ہے، خاص کر جب تاریخ کے اتنے بڑے واقعات رونما ہو رہے ہوں۔ مگر کہانی کا اختتام بڑا غیر متوقع ہے۔ 714 عیسوی میں کامیابی کے عروج پر انہیں اچانک دمشق واپس بلا لیا گیا۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ بنی؟ وجوہات متنازع ہیں۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ خلیفہ کو ان کی بڑھتی ہوئی طاقت اور مقبولیت سے خطرہ محسوس ہونے لگا تھا۔ درباری سیاست؟ بالکل، جبکہ دوسرے درباری سازشوں کا ذکر کرتے ہیں۔
नतीजा बहरहाल अफसोसनाक निकला। दमिश्क पहुंचने पर उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ। इख्तियारात छीन लिए गए। जी, इख्तियारात छीन लिए गए और जिंदगी के आखिरी अय्याम गुमनामी में गुजरे। ये तारीख की एक तरह से सितम ज़रीफ़ी है कि जिस शख्स ने एक पूरी नई दुनिया फतह करने की बुनियाद रखी, उसे अपने ही मरकज़ में वो मुकाम ना मिला जिसका वो हकदार था। विज़डम वेव्स पर हमारी कोशिश यही होती है कि तारीख के ऐसे पोशीदा या कम समझे गए पहलुओं को सामने लाया जाए। ये वाकई एक अलमनाक अंजाम है, लेकिन उनकी मिरास तो आज भी जिंदा है, वो तो मिटाई नहीं जा सकती। बिलाशुबहा उनका नाम शायद तारिक इब्ने ज़ियाद जितना मशहूर ना हो, लेकिन अल-अंदलुस की बुनियाद रखने का सहरा मूसा इब्ने नसीर के सर है। उन्होंने मंसूबा बनाया। जी, उन्होंने मंसूबा बनाया, वसाइल फराहम किए और सही क़यादत को मौका दिया, जिसकी बदौलत तारिक वो तारीख रकम कर सके जो हम जानते हैं। अगर मूसा का तैयार करदा नक्शा ना होता तो शायद अल-अंदलुस की कहानी कुछ और होती। तो ये थे मूसा इब्ने नसीर, वो शख्स जो शायद सामने से ज्यादा पसे पर्दा रहे, मगर तारीख पर उनके असरात बहुत गहरे हैं। इनकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है ना कि तारीख किन लोगों को याद रखती है। क्या सिर्फ मैदान जंग के हीरो ही तारीख साज होते हैं, या वो मंसूबा साज और मुंतज़िमीन भी इतने ही अहम हैं जो कामयाबी की बुनियाद रखते हैं? बिल्कुल, उनका किरदार अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये वाकई गौर तलब नुक्ता है। अच्छा, अगली किस्त में हम अल-अंदलुस की तारीख में एक और अहम मोड़ देखेंगे। जी, और मिलेंगे उस शहजादे से जो दमिश्क के कत्लेआम से बच निकला और कुर्तबा में एक खुदमुख्तार इमारत की बुनियाद रखी। अब्दुर्रहमान अव्वल, एक और ज़बरदस्त कहानी। यकीनन। तो विज़डम वेव्स को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अल-अंदलुस के इस दिलचस्प सफ़र में हमारे साथ रहें और अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट्स में ज़रूर करें।